السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے پیدائش کے بارے میں، ان کے بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کے آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، کیونکہ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ترین واقعہ ہے۔ اسی لیے اس واقعات کو آپ آخر تک سنیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اس واقعات کو سننے کے لیے ویڈیو میں انت تک بنے رہیں۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کے تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کے آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام، اس دور میں جو بابل کا نام ہے وہ عراق ہے۔ وہ پہلے کا نام تھا بابل، تو ابھی عراق نام ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور اور ظالم شخص تھا۔ جب ان کے اقتدار کا دائرہ مزید لمبا چوڑا ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ لوگ ان کی پوجا کریں۔ ناظرین، جب نمرود کا حکومت زیادہ لمبا چوڑا ہو گیا تو نمرود نے لوگوں سے کہنے لگا کہ لوگ ان کے پوجا کریں اور ان کے سامنے سر جھکائیں۔ لوگ پہلے ہی گمراہی میں تھی اور ان کو یہ بات کوئی برا نہیں لگا۔ آسانی سے وہ ان کی پوجا کرنے لگا اور وہ اللہ کی یاد سے بالکل غافل تھے۔ پروردگار عالم اپنے بندے کی رہنمائی کے لیے اپنا نبی بھیجنے کا ارادہ کیا۔ جب دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتے، اپنے پیغمبر کو بھیجتے تاکہ دنیا کو صحیح راستہ دکھا سکے، لوگوں کو گمراہی سے بچا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجنے کا، اپنے پیغمبر بھیجنے کا ارادہ کیا۔ نمرود اپنا دربار میں بڑے بڑے نجومیوں کو رکھا کرتے تھے۔ ایک نجومی بڑے اونچا اور اعلیٰ مقام والے تھے۔ ایک دن نمرود سے کہا کہ اگر آپ میری جان کی امان دے دے تو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ بتاؤ۔ تو نجومی نے کہا کہ حضور، آپ کے سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کو ختم کر دے گا، لوگوں کو اپنا دین کے طرف بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا، آپ کی سلطنت کو مٹا دے گا۔ یہ بات سن کر نمرود کے اپنے دربار کے نجومیوں کی طرف دیکھا، کیونکہ نجومی بہت سارے تھے جو بڑے اعلیٰ مقام والے تھے، تو انہوں نے یہ بات کہا تو جو نمرود تھے وہ دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ دوسری نجومیوں کی طرف دیکھا تو سب کا جواب ہاں میں آیا۔ یہ سن کر دل میں نمرود گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مرد کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ مطلب بابل شہر میں جتنے بھی عورت اور مرد ہیں سب کو الگ الگ کر دو تاکہ کوئی بچہ وجود میں نہ آئے، اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ مطلب جو بھی بچہ فی الحال پیدا ہو انہیں قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے یہ حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے 1,00,000 سے زائد بچہ کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے ارادے کے آگے کون کیا کر سکتا؟ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی کو رکھنے کا، کسی کو بچانے کا فیصلہ کر لے تو ان کے فیصلے کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کس کا بس چلے گا؟ تو اسی کے بیچ میں ایک عورت تھی تاریخ میں جس کا نام لونا بتایا جاتا ہے۔
نونا اس وقت حاملہ تھی، اللہ نے ان کے حمل کو چھپا دیا تھا۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حمل کو چھپا دیا تھا تاکہ وہ نمرود کے سامنے، نمرود کے باتوں میں آ کر کے ان کو بھی مار دیا جائے۔ اس بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو نمرود کے ظلم کی وجہ سے شہر سے باہر چلی گئی اور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی۔ جب اس بچے کا پیدا ہونے کا وقت آیا، ولادت کا وقت آیا، تو وہ عورت شہر سے باہر چلی گئی، دور چلی گئی، پہاڑ کے اندر غار میں جا کر کے پناہ لے لی۔ تو انہوں نے پہاڑ کے غار میں بچے کو جنم دی اور بچہ کو لٹا کر اللہ سے دعا کرنے لگی، اے خدا، میں اپنے دل کے ٹکڑے کو اس پہاڑ کے غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی ان کو بچانا۔ اپنے بچے کو غار کے اندر لٹا کر کے، سلا کر کے، اللہ کے حوالے کر کے، غار کے منہ کو پتھر سے بند کر کے واپس وہ شہر چلی گئی۔ دوسرے دن واپس دیکھنے آئی تو دیکھا کہ بچے کے انگوٹھے سے دودھ ظاہر ہے اور وہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ بچے کے انگوٹھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ ظاہر کر دیا، دودھ نکال دیا، اور وہ اس انگوٹھے کو چوس رہا ہے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، جو پہاڑ کے اندر غار میں انگوٹھا چوس رہا تھا اور اس انگوٹھے سے دودھ ظاہر تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائش کیسے ہوا اور اس کا پرورش کس طرح سے ہوا، تو آپ اچھی طرح سے سن لیے اور جان لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دور میں پیدا ہوا اور کیسی حالت میں پیدا ہوا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو کر دیں لائک، اور اسی طرح کا واقعات ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس سے آگے والا پارٹ پھر میں آپ کو دکھانے والا ہوں اگلے ویڈیو میں۔ تو اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے، آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے واچ کریں۔ تھینک یو دوستو، پھر سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔